بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 8 پڑھا، اور سبق نمبر 8 کا خلاصہ یہ ہے کہ آب کلیل کو ہم نے پڑھا اور جاری پانی کے تعریف کو ہم نے پڑھا، اور مسئلہ نمبر 26 تک ہم نے پڑھا۔ تو آج سبق نمبر 9 ہم شروع کر رہے ہیں۔ احکام طہارت چیپٹر ہے، اور مسئلہ نمبر ہم 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33 اور 34 کو پڑھیں گے۔ تو ان میں بھی انشاءاللہ جاری پانی کے احکام۔ مسئلہ نمبر 27، جاری پانی اگرچہ کر سے کم ہی کیوں نہ ہو، نجاست کے ملنے سے تب تک نجس نہیں ہوتا جب تک نجاست کی وجہ سے اس کی بو، رنگ یا ذائقہ بدل نہ جائے۔ تو جاری پانی کا مختصراً یہ خلاصتاً فارمولہ ہے کہ جب تک اس کے نجاست کی وجہ سے رنگ، بو یا ذائقہ نہ بدلے تب تک جاری پانی نجس نہیں ہوتا۔ اگلے مسئلہ نمبر 28، اگر نجاست جاری پانی سے مل جائے تو اس کی اتنی مقدار جس کی بو، رنگ یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے بدل جائے تو نجس ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ نمبر 27 جو تھا اس کے بالکل برعکس کہیں یا اس کے بالکل ہم پلہ کہیں، جو بھی لفظ کہیں، کہ وہاں تھا کہ جاری پانی نجس نہیں ہوتا رنگ، بو، ذائقہ جب تک نہ بدلے، اور ادھر آیا ہے کہ جب بدل جائے نجاست کی وجہ سے رنگ، بو یا ذائقہ تو پھر جاری پانی نجس ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 28۔ اس میں اس پانی کا وہ حصہ جو چشمے سے متصل ہو پاک ہے، خواہ اس کی مقدار کر سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ ندی کی دوسری طرف کا پانی اگر ایک کر جتنا ہو، یا اس پانی کے ذریعے جس میں بو، رنگ یا ذائقہ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو چشمے کی طرف کے پانی سے ملا ہو تو پاک ہے، ورنہ نجس ہے۔ مسئلہ نمبر یہ 28 جو ہے اس کا دوسرا حصہ۔ سوال بنتا تھا نا کہ بہت بڑا حوض ہے یا بہت بڑا پانی کھڑا ہے، سمندر میں اگر کوئی نجاست پھینکتا ہے تو کیا پورا سمندر نجس ہو جائے گا؟ اس مسئلے کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ نہیں بھائیو، سارا سمندر نجس نہیں ہوگا۔ جس حد تک اس نجاست کی وجہ سے سمندر کا پانی کی رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو، اس حد تک تو نجس ہوگا، لیکن اس سے آگے جو ہے وہ پاک ہوگا۔ لہذا بالکل میں نے سمندر کی مثال لی ہے تو چشمے کی مثال لے لیں۔ چشمے کا بھی یہی حکم ہے کہ چشمے کی طرف کے پانی سے ملا ہو تو پاک ہوگا، ورنہ نجس جو اس پانی کے ساتھ جس کی رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے۔ جی یہ یہاں تک مسئلہ، اور اب اگلے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 29۔ یہ مسئلہ توضیح المسائل کا مسئلہ ہے، اور توضیح المسائل کے مسئلے میں جاری پانی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی چشمے کا پانی جاری نہ ہو لیکن صورتحال یہ ہو کہ جب اس میں سے پانی نکال لیں تو دوبارہ اس کا پانی ابل پڑتا ہو، تو وہ پانی
جاری پانی کا حکم نہیں رکھتا، یعنی اگر نجاست اس سے مل جائے تو وہ کھر سے کم ہو تو نجس ہو جاتا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں ہو کہ پانی کا چشمہ جو ہے وہ ابلتا ہے، جب ادھر سے پانی کلیکٹ کر لیا جائے، وہاں سے لے لیا جائے تو پھر وہ پانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ نکلنا لگ جاتا ہے پانی، تو یہ سلسلہ اس طرح جاری اور ساری رہتا ہے۔ تو آیت اللہ سیستانی توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 29 میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ جاری پانی کے حکم میں نہیں آئے گا بلکہ قلیل پانی کے حکم میں آئے گا۔ جب قلیل پانی کے حکم میں آئے گا تو پھر اس کا پانی کا جو موضوع بدلا ہے، قلیل آیا ہے، جاری سے قلیل کی طرف کنورٹ ہو گیا ہے، یا جاری نہیں رہا قلیل ہو چکا ہے، تو اس کا حکم بھی قلیل کا، کیونکہ قلیل پانی میں تو تھوڑی نجاست گرنے سے وہ نجس ہو جاتا تھا، تو وہ یہی ہوگا اس مسئلے کی روح سے۔ یہ مسئلہ نمبر 29۔ مسئلہ نمبر 30 انتہائی مختصر۔ ندی یا نہر کے کنارے کا پانی جو ٹھہرا ہو اور جاری پانی سے متصل ہو، جاری پانی کا حکم نہیں رکھتا۔ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں اس کو، مسئلے کو ذرا توجہ سے سنیں۔ ندی یا نہر کے کنارے کا پانی جو ٹھہرا ہوا ہو اور جاری پانی سے متصل ہو، ایک گڑھا کھود کر نہر کے کنارے کسی نے پانی کھڑا کیا ہوا ہے، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ جاری پانی ہوگا یا جاری پانی نہیں ہوگا؟ تو اس مسئلے کے مطابق وہ جاری پانی نہیں ہوگا، اور جب جاری پانی نہیں ہوگا تو اس کے احکام بھی جاری پانی والے نہیں ہوں۔ مسئلہ نمبر 31 توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 31۔ اگر ایک ایسا چشمہ جو مثال کے طور پر سردیوں میں ابل پڑتا ہو لیکن گرمیوں میں اس کا ابلنا ختم ہو جاتا ہو، اسی وقت جاری پانی کے حکم میں آئے گا جب اس کا پانی ابل پڑتا ہے۔ یہ تو سادہ سی مثال ہے لیکن کسی کے ذہن میں ہو سکتا مثال کے طور پر کچھ جگہوں پہ گرمیوں میں پانی آتا ہے اور سردیوں میں نہیں آتا، کچھ علاقوں میں گرمیوں میں نہیں ہوتا، اور یہی عام طور پر پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو گرمیوں میں کچھ علاقوں میں پانی نہیں ابلتا اور سردیوں میں وہاں سے ابل آتا ہے، تو جس موسم میں وہ پانی آئے گا وہ جاری کو حکم میں ہوگا، اور جب پانی ختم ہو جائے گا تو وہ جاری کا حکم بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر احکام بھی جاری والے لاگو ہوں گے جب جاری کا ہوگا، جب جاری ختم ہوگا تو پھر وہ احکام بھی ختم ہو جائے گا۔ جی تو مسئلہ نمبر 32 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ فقہی احکام میں توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 32 ہے۔ اگر کسی حمام کے چھوٹے حوض کا پانی ایک کر سے کم ہو لیکن وہ ایسے منبع سے متصل ہو، منبع کا معنی کیا ہے؟ منبع ماخذ کو کہتے ہیں، منبع مشرب کو کہتے ہیں، منبع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے پانی پھوٹتا ہے، جہاں سے آتا ہے، جہاں سے جاری ہوتا ہے، اس کو منبع کہتے ہیں۔ تو کسی حمام کے چھوٹے حوض کا پانی ایک کر سے کم ہو لیکن وہ ایسے منبع، ایسے ماخذ سے متصل ہو جس کا پانی حوض کے پانی سے مل کر ایک کر بن جاتا ہے، جب تک نجاست کے مل جانے سے اس کی بو، رنگ اور ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے وہ نجس نہیں ہوتا۔ جب حوض کا پانی دوسرے منبع سے متصل ہوتا ہے تو کر بن جاتا ہے، تو پھر کر کے احکام لاگو ہوں گے۔ وہ یہی احکام ہے کر کے کہ اس کے نجاست گرنے سے وہ نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہ ہو۔ اگر تبدیل ہو جائے کر پانی کا رنگ، بو، ذائقہ نجاست کی وجہ سے
تو پھر وہ نجس ہو جاتے ہیں، البتہ نجاست کی وجہ سے یہ ذہن میں رہے۔ مسئلہ نمبر 33 توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 33 ہے، حمام اور بلڈنگ کے نلوں کا پانی جو ٹونٹیوں اور شاوروں کے ذریعے بہتا ہے، اگر اس حوض کے پانی سے مل کر جو ان نلوں سے متصل ہو ایک کر کے برابر ہو تو نلوں کا پانی بھی کر پانی کے حکم میں شامل ہوگا۔ مسئلے کو گہرائی سے ذرا سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ حمام، عمارات، بلڈنگ، عمارات کے نلوں کا پانی جو ٹونٹیوں اور شاوروں کے ذریعے، ٹونٹی جس سے پانی جو لیا جاتا ہے، اور شاور جو ہے وہ جہاں غسل خانے میں غسل کرنا ہوتا ہے وہاں لگے ہوتے ہیں، اوپر سر سے اوپر فوارے کی طرح، اس کو شاور کہتے ہیں۔ اور دوسرا شاور جو ہے وہ ٹوٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک پائپ سا چھوٹا سا لگا ہوتا ہے، اس کے سامنے فوارہ بنتا ہے، اس کو بھی شاور کہتے ہیں۔ تو شاور کے ذریعے بہتا ہے، اگر اس حوض کے پانی سے مل کر جو ان نلوں سے متصل ہے ایک کر کے برابر ہو تو نلوں کا پانی بھی کر پانی کے حکم سے۔ اب ٹوٹی سے پانی آ رہا ہے، ہمارے گھر میں ایک ٹینکی ہے، چھت پر بنی ہوئی ہے، اور اس ایک ٹینکی سے 3 گھر استعمال کرتے ہیں، بہت بڑی ٹینکی ہے، کئی کور ہیں اس میں۔ ان تمام ٹوٹیوں کا اتصال ہے اس کور کے ساتھ، تو جب کور کے ساتھ اتصال ہے تو جب تک اس ٹینکی میں پانی جو ہے وہ کور کے برابر ہوگا یا کور سے زیادہ ہوگا تو وہ کور کے احکام میں آئیں گے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو پھر اس کا وزن یا اس کی کیفیت کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کور پانی کتنا سر، جب ایسا ہو کور پانی کے برابر ہو تو پھر اس کے احکام بھی کور پانی کے۔ اس سبق کا آخری مسئلہ مسئلہ نمبر 34 اور توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 34، جو پانی زمین پر بہہ رہا ہو لیکن زمین سے ابل نہ رہا ہو، اگر وہ ایک کر سے کم ہو اور اس میں نجاست مل جائے تو وہ نجس ہو جائے گا، لیکن اگر وہ پانی بلندی سے بہہ رہا ہو اور مثال کے طور پر اگر نجاست اس کے نچلے حصے کو لگے تو اس کا اوپر والا حصہ نجس نہیں ہوگا۔ یہ بات تھوڑی سی توجہ طلب ہے کہ جو پانی زمین پر بہہ رہا ہے اس کو جاری پانی ایک لحاظ سے کہیں گے، لیکن زمین سے ابل نہ رہا ہو، اگر وہ ایک کر سے کم ہو اور اس میں نجاست مل جائے تو وہ نجس ہو جائے گا، کیونکہ کر سے کم ہے تو چھینٹ بھی پڑی ہے، تھوڑی سی نجاست بھی گری ہے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ پانی بلندی سے بہہ رہا ہو اور مثال کے طور پر اگر نجاست اس کے نچلے حصے کو لگے تو اس کا اوپر والا حصہ نجس نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، شریعت کے کتنی باریک بینیاں ہیں جنہیں ہمیں پانی کے ایک حصے کو نجاست ٹچ کرتی ہے دوسرے حصے کو نہیں کرتی تو وہ ہی نجس ہوگا۔ تو یہاں تک ہم نے 34 مسئلہ پڑھا اور سبق جو ہے نمبر 9 اس کو مکمل کر لیا۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہم نے جاری پانی کے تمام شرعی احکام جو تھے، جو توضیح المسائل میں مسئلے کی صورت میں بیان کیے گئے تھے، ان کو بیان کر دیا ہے کہ جاری پانی کے نجاست اس میں مل جائے تو کیسے نجس ہوتا ہے یا پاک ہوتا ہے، یا پھر اس کا حکم کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اور آپ طلاب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مشق کریں، جاری پانی جہاں کبھی کبھی چلے جائیں، جہاں کنواں بہہ رہا ہو یا چشمہ بہہ رہا ہو یا کوئی چیز جو بہہ رہی ہو، جاری ہو پانی، تو وہاں جا کے چیک کریں کہ اس میں نجاست کیسے پاک ہوتی ہے، اور یہ فقہی احکام ان کو ازوالے آپ امید ہے کہ 2-3 پیجز تو پڑھ ہی سکتے ہوں گے، 2-3 پیجز کم از کم رپیٹ کر گئے،
جو آپ کی آخری کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ و ناصر۔